انیا کے قدم ہوٹل کی کارپیٹڈ راہداری پر پڑتے جاتے تو دل کی دھڑکن ایک ایک سانس کے ساتھ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس پسینے سے نم ہو چکا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ صرف ایک میٹنگ ہے، بس چند گھنٹوں کی رسمی بات، لیکن پتہ نہیں کیوں دل کے کسی کونے میں عجیب سا بوجھ تھا۔ آج صبح سے بالاج کا رویہ اسے بہت عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے کوشش کی تھی میٹنگ کینسل ہو جائے، مگر بالاج نے سختی سے کہہ دیا تھا میٹنگ ہر قیمت پر ہوگی، اسی لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی تھی اور میٹنگ ارینج کی تھی۔ دروازے کے باہر آ کر اس نے لمحے بھر کو گہری سانس لی، پھر ہمت جٹا کر ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے مدھم اور پرسکون سی آواز آئی، آجو۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو ایسا لگا جیسے آنکھوں نے خواب دیکھ لیا ہو۔ کمرے میں مدھم پیلے لائٹس، دیواروں پر پھولوں کی جھڑیاں، قالین کی سرخ لکیروں پر بکھرے تازہ گلاب کے پھول، اور اگلے لمحے اس کے سر پر پھولوں کی بارش ہوئی۔ وہ چند لمحوں کو دروازے میں ساکن رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، ہونٹوں پر بے ساختہ سانس اٹک گئی تھی۔ سامنے بالاج کھڑا تھا، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، ہاتھوں میں خوبصورت سرخ گلدستہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان اور فیصلہ مندی تھی۔ انیا اسے دیکھتے گھبراہٹ میں بولنے کی کوشش کی، سر یہ سب کیا ہے؟ آج ہماری میٹنگ تھی، کلائنٹ نہیں آئے؟ وہ بری طرح گھبرا چکی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے خوبصورت انداز میں کھڑا تھا۔ بالاج آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے ہر قدم کے ساتھ کمرے کی خاموشی میں صرف اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا اور گلدستہ آگے بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، آج کوئی میٹنگ نہیں ہے انیا، میں تمہیں کسی پروجیکٹ پر بات کرنے نہیں لایا، آج میں ایک اور بات کرنے آیا ہوں، وہ بات جو شاید مجھے بہت پہلے کہنی چاہیے تھی۔ لہجہ خمار آلود تھا، نظریں اس کی نگاہوں میں ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ انیا کے ہاتھ کب کب آ گئے۔ سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے دماغ میں کئی طرح کے سوالات اکٹھا ہو کر اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ ایک رئیس زادہ تھا، ایک بڑی کمپنی کا پریزیڈنٹ۔ بالاج اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بغیر رکے بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ، اور میں باتوں کو گھمانے پسانے والا آدمی نہیں ہوں، سیدھا کہہ رہا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا، کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ کیا میری بیوی بننا پسند کرو گی؟ ہوا جیسے چند لمحوں کو تھم گئی تھی۔ انیا کی نظروں نے ایک بار پھر سجے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کے اپنے دل میں کئی جذبے اکٹھے ہو کر ایک بھاری لہر بن گئے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، سر، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ مجھ جیسی لڑکیوں کو پسند نہیں کرتی۔ میں ان سے کئی بار آفس میں مل چکی ہوں، ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ میں اس مقام کی نہیں، اور آپ مجھے پرپوز کرے ہیں۔ آپ کی والدہ مجھ جیسی غریب۔ بالاج نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ انیا، ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مجھے بس ایک بات کا جواب چاہیے، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ بس اتنا بتا دو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ میری امی کیا کہتی ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، میں سب سنبھال لوں گا، مجھے صرف تم اپنی سوچ بتاؤ، کیا تم مجھے پسند کرتی ہو؟ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہو؟ انیا کا حلق خشک ہو گیا، وہ نظریں جھکا کر کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ صرف رئیس نہیں ہیں سر، آپ اچھے انسان ہیں، بہت اچھے، آپ جیسے انسان کا ساتھ کسی خوش قسمتی سے کم نہیں، لیکن آپ کی والدہ۔ بالاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار انیا نے محسوس کیا کہ اس لمس میں کوئی تحفظ چھپا ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، تم صرف ہاں کہہ دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس وقت سب بھول کر صرف اتنا یاد رکھو، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میری ماں کون ہے، ان کے کیا ارادے ہیں، سب بھول جاؤ۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ انیا نے سر جھکا لیا، اس کے گال پر آنسو بہہ کر ٹھہر گئے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور بہت دھیمی آواز میں اس نے کہا، ہاں، میں شادی کروں گی آپ سے، آپ جیسے انسان کو انکار کرنا توہین ہے، بس میں آپ کی والدہ سے پریشان ہوں۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، ہر جذبے کو سمجھتی تھی۔ بالاج ایک امیر انسان ہی نہیں بلکہ بہت نیک انسان تھا، وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ بالاج کے چہرے پر جیسے پوری دنیا کی روشنی اتر آئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، تمہاری یہ ہاں میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ تم نے انکار کر کے مجھے تکلیف نہیں پہنچائے۔ جبکہ وہ شرم سے سر جھکا کے تھی، اس پل وہ سب بھول چکی تھی، شگفتہ بیگم کے رویے، ان کا انداز، اگر ابھی اسے کچھ یاد تھا تو صرف اپنی خوشیاں اور اپنا بہترین مستقبل۔ کمرے میں پھولوں کی خوشبو اور دو لوگوں کے درمیان باندھا جانے والا ایک نیا وعدہ طے رہا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ ایک فیصلے کے لمحے کی حقیقت تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ بالاج خاموشی سے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ راہداری میں لگی مدھم روشنی نے سایوں کو لمبا کر رکھا تھا۔ کمرے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کتاب کے صفحے پلٹنے کی آواز سنائی دی۔ شگفتہ بیگم اپنی مخصوص دھاری دار شال کندھوں پر ڈالے بستر کے سائڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی نظر بیٹے پر پڑی، ان کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئی تھیں۔ وہ قدرے غصے سے بولی، بالاج۔ ان کی آواز میں ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ آج ہمارا فیملی ڈنر تھا، میں نے صاف کہا تھا تمہاری خالہ اور اس کی بیٹی آ رہی ہیں،
پھر بھی تم ٹائم پر نہیں پہنچو، مجھے کتنی شرمندگی برداشت کرنی پڑی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو زمل صرف تمہارے لیے آتی ہیں، اسے تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنا پسند ہے، لیکن تم آئی ہی نہیں، کتنی غلط بات ہے تمہاری۔ بالائی دروازے کے پاس ہی چند لمحے کھڑا رہا، اسے کچھ اندازہ تھا یہ گفتگو خوشگوار نہیں ہوگی، مگر پھر بھی وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر رک گیا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، امی میں یہاں آپ کی شکایات سننے نہیں آیا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، امید ہے کہ فی الحال آپ اپنی بہن اور ان کے خاندان کو پیچھے رکھ کر صرف اپنی اولاد کی بات سنیں گے، اور زمل سے کہے مجھ سے فاصلہ رکھا کرو، وہ کچھ زیادہ ہی اوور ہے، مجھے بالکل نہیں پسند۔ شگفتہ بیگم نے تیزی سے کتاب بند کر دی، آنکھوں میں غصہ واضح تھا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تم پر ہی دھیان دے رہی ہوں، اسی لیے تو بلایا تھا، میں بھی جانتی ہوں تمہارے فیصلے ہمیشہ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، اور رہی زمل کی بات، اچھی لڑکی ہے، تم کیوں نہیں سوچ لیتے اس کے بارے میں؟ وہ طنز بھرے لہجے میں بولی، زمل ایک لالچی لڑکی ہے، میرا منہ نہ کھلوائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بالاج قریب آیا، ان کے بستر کے کنارے پر بیٹھ گیا، بڑے تحمل سے ان کی ہاتھ سے کتاب لے کر ٹیبل پر رکھ دی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی پلیز بس ایک بار میری بات پوری سن لیں، فی الحال چھوڑ دیں خاندان کی ٹینشن، صرف اپنے بیٹے کو دیکھیں پلیز۔ شگفتہ بیگم نے ناگواری سے ہاتھ باندھ لی، ہاں بولو کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی بہن کے خلاف چلی جائے، یہ ممکن کب تھا؟ مگر اولاد کو بھی مایوس نہیں کر سکتی تھی، ان کا سب کچھ ان کا بالاج ہی تھا، شوہر کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ بالاج نے گہری سانس لی، امی میں آپ سے کوئی الٹی بات نہیں کروں گا اور نہ ہی بات کو گھماؤں گا، میں آپ سے سیدھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اپنی پی اے انیا مبین کی بات کرنے آیا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں نے اسے پرپوز بھی کر دیا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، میں اس کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی بھی پہنا چکا ہوں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے آپ سے کچھ بھی چھپانا پسند نہیں ہے، یہ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے اور میں یہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق لینا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، کیا؟ وہ ایک لمحے کو تقریباً چیخ پڑی، ہوش میں ہو؟ وہ لڑکی ایک آفس سیکرٹری، بالاج حد ہو گئی ہے، اس لڑکی کے علاوہ تمہیں کوئی اور نظر نہیں آئی؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ زندگی میں ہزار لڑکیاں پڑی ہیں، یہ لڑکی ہی کیوں؟ زمل کو دیکھو کتنے رئیس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خوبصورت ہے، تمیزدار ہے، تمہارے ساتھ بزنس بھی کر سکتی ہیں، اس کے بارے میں سوچو، یہ انیا کہاں سے آ گئے؟ آج کے دور میں محبت نہیں دیکھی جاتی بالاج سکندر، آج کے دور میں صرف فائدہ دیکھا جاتا ہے، اور زمل ہمارے لیے ایک بہترین فائدہ ثابت ہو سکتا ہے، اس کے باپ کی اتنی بڑی کمپنی ہے، تمہارے دن بدل سکتے ہیں، کچھ خیال کرو۔ بالاج نے اس غصے کو نظر انداز کیا جیسے وہ پہلے سے تیار تھا، وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کسی بھی طرح کے فائدے کو نہیں دیکھنا، میرے پاس جو ہے میں اس میں بے حد مطمئن اور خوش ہوں، امی وہ غریب ہو یا امیر میرے لیے بات اہم نہیں ہے، وہ اچھی لڑکی ہے، باشعور، ذمہ دار، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے سمجھتی ہے اور میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم نے ناک چڑھا لی تھی، میں نے تمہاری خوشی کے لیے تمہاری شادی ایک بڑے اور باعزت خاندان میں سوچ رکھی ہے، اور تم ایک عام چھوٹے گھرانے کی لڑکی کی بات کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بالاج نے انتہائی نرم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا، امی ایک بار اسے مل کر دیکھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل اس کے گھر چلیں، اس کا ہاتھ مانگنے اور ساری زندگی کے لیے اسے میرا کر دیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں آپ سے بہت امیدیں رکھتا ہوں، ایک آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ شگفتہ بیگم کو جیسے آگ لگ گئی تھی، ہرگز نہیں، میں نے ابھی سے انکار کر دیا ہے، اسی لیے بہتر ہوگا مجھے بخش دو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بالاج سیدھا بیٹھ گیا، اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش ضرور تھی مگر انداز فیصلہ کن تھا، امی میں رخصت ہو کر نہیں جاؤں گا، وہ رخصت ہو کر میرے گھر آئے گی اور میری زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، وہ نہیں۔ شگفتہ بیگم نے اسے گھورا، تم تو جیسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، خاندان کیا سوچے گا، لوگ کیا کہیں گے، کچھ تو خیال کرو، تمہاری ایک عزت ہے باہر، مجھے لوگوں کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ بالاج نے ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک کیا تھا، بالاج یہ میری زبان ہے، میں نے کہا نہیں تو نہیں۔ وہ لمحہ چند ثانیوں کے لیے سنگین ہو گیا، کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی، بالاج نے آہستہ سے کہا، امی ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری خوشی کو اپنے فیصلوں پر ترجیح دے دیں، مجھے بس اتنا سہارا چاہیے کہ آپ ساتھ ہیں، باقی سب میں کر لوں گا۔ شگفتہ بیگم کچھ لمحوں تک اسے تیز نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر جیسے بادلوں میں کہیں سے درار پڑ گئی، وہ زبردستی ضبط کرتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے کل چلیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ میری مرضی کے خلاف ہوگا، میرا غصہ بھی ختم نہیں ہوا اور مجھ سے کوئی اچھی امید نہیں رکھنا۔ بالاج نے پہلی بار قدرے اطمینان سے سانس لی، اس نے صرف سر جھکا کر کہا، شکریہ امی، بس یہی چاہیے تھا، مجھے امید ہے آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے۔ شگفتہ بیگم نے رخ موڑ لیا مگر ان کی آنکھوں میں ابھی تک ناپسندیدگی کی چنگاریاں جل رہی تھیں، غصہ ابھی بھی ان کی ناک پر چڑھا تھا اور یہ طے تھا کہ آنے والا دن آسان نہیں ہوگا، وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، دوپہر کی دھوپ سڑک پر یوں پھیلی تھی جیسے ہر چیز کو بے نقاب کرنا چاہتی ہوں۔ گاڑی درمیانے درجے کے گھر کے سامنے آ کر رکی، گیٹ کے اوپر ہلکی سی پینٹ کی جھڑیاں، چھت پر لگے
2 چھوٹے پرندوں کے پنجرے، دروازے کے ساتھ رکھا ہوا ایک پودا جو بہت زیادہ مگر خیال سے رکھا گیا لگ رہا تھا۔ بالاج نے گاڑی بند کی تو شگفتہ بیگم نے اپنی طرف منہ پھیر لیا۔ ان کے ہونٹوں پر ناگواری واضح تھی۔ بالاج ہولے سے بولا، امی پلیز اندر جا کر کوئی بدتمیزی نہیں، میں اسے بہت چاہتا ہوں، خدا کے لیے۔ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، مجھے مت بتاؤ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، بہتر ہوگا مجھے میرے طریقے سے ہینڈل کرنے دو۔ بالاج نے ہار مانتے ہوئے گہری سانس لی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ بالاج نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سامنے مبین صاحب موجود تھے۔ عمر 50 کے قریب، سادگی سے تیار ہوئے، چہرے پر وہی گھریلو آدمیوں والی نرمی اور تھکن۔ بالاج فوراً آگے بڑھا، جھک کر سلام کیا۔ اسی لمحے پیچھے سے شگفتہ بیگم طنزیہ لہجے میں بولی، اور کتنے جھکو گے؟ کیا اب سسر کے پاؤں بھی چھوؤ گے؟ سیدھے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ بالاج نے جیسے کوئی سنا ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر مبین صاحب سے گلے ملا۔ مبین صاحب تھوڑا جھیم پہ، پھر نرمی سے بولے، ارے نہیں نہیں بیٹا، آئیے آئیے اندر چلیں۔ شگفتہ بیگم منہ بنا کر آگے بڑھتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ انہیں سیدھا ڈرائنگ روم میں لے جایا گیا۔ کمرہ بہت زیادہ تھا۔ ایک صاف ستھرا صوفہ، ایک چھوٹی میز پر 2 گلاس اور پانی کی بوتل رکھی ہوئی، دیوار پر ایک ہی خاندان کی تصویر لگی تھی۔ شگفتہ بیگم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تنقیدی نظروں سے سب کچھ جانچتی رہی۔ چند لمحوں بعد انیا کی والدہ سدرا بیگم اور خود انیا اندر آئی۔ انیا نے سر جھکا کر سلام کیا اور فوراً آگے بڑھنے لگی تھیں کہ شگفتہ بیگم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بس بس بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں اتنی تکلفات کی۔ لہجہ صاف ناگوار تھا۔ انیا جھنیک کر خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ سدرا بیگم نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا۔ لیجیے، تھوڑا پانی پیجیے، دوپہر کی گرمی بہت ہے آج۔ شگفتہ بیگم نے گلاس کو چھوا بھی نہیں، صرف ایک گہری نظر ڈال کر اسے میز پر واپس رکھ دیا۔ پھر بڑے اعتماد اور سخت لہجے میں مبین صاحب کی طرف دیکھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کی بیٹی نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا جائے، ورنہ حد سے زیادہ باتیں ہونے لگتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بہت عزت ہے۔ معاشرے میں اگر ذرا بھی نام آپ کی بیٹی کی وجہ سے خراب ہو گیا تو بلا وجہ ہمارے بزنس میں بھی بہت نقصان ہو جائے گا۔ بالاج فوراً چونکا اور گڑبڑا کر بولا، امی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بیچ میں مت بولو۔ وہ غصے سے قدم آگے بڑھا کر بولی تھی، بڑے بات کر رہے ہیں، تم یہاں بولنے کا حق نہیں رکھتے۔ کمرے کی فضا لمحے بھر کو خاموش ہو گئی تھی۔ سدرا بیگم نے بڑی نرمی سے کہا، شکریہ بہن جی کہ آپ یہاں آئیں، ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ دونوں کے فیصلے کو عزت ملے۔ ہمیں آپ کا بیٹا بہت پسند ہے، انسانیت اخلاق سب کچھ دیکھا ہے اس میں۔ شگفتہ بیگم طنزیہ ہنسی، ہاں ظاہر ہے، اتنا رئیس زیادہ ہو تو کون انکار کرتا ہے۔ خیر کیا ہم آپ کی طرف سے ہاں سمجھیں؟ مبین صاحب نے سر جھکا دیا۔ ہاں بہن جی، اگر بچوں کی خوشی اسی میں ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے۔ شگفتہ بیگم کے طنز و طعنے سمجھ رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، شگفتہ بیگم فوراً بولی، اسی مہینے کی آخری تاریخ طے کر لیتے ہیں، میں چند قریبی مہمانوں کے ساتھ آؤں گی، سادگی سے نکاح کر لیں گے، ولیمہ ہم دھوم دھام سے کریں گے، کوئی مسئلہ؟ مبین صاحب آہستہ سے بولے، جی نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا مناسب سمجھیں، ہم آپ کے فیصلے میں راضی ہیں۔ انیا کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کے ماں باپ اس کی خوشی کی خاطر کس حد تک جھک رہے تھے۔ اس نے بالاج کو شکوہ کی نئے نظروں سے دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا گئی تھی۔ بالاج نے حیرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شگفتہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، تو بس ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ سدرا بیگم نرمی سے بولی، چائے تو پی لیجیے، تھوڑی دیر آرام سے بیٹھ۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، شگفتہ بیگم نے فوراً کاٹ کر کہا۔ بالاج نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، امی، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بھی روک دیا، چلو دیر ہو رہی ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اس طرح کے ماحول کی عادی نہیں ہوں، میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ناگواری اور ناک کے اوپر چڑھا وہ مخصوص غرور ابھی تک جم کر دوں۔ دوسری طرف سدرا بیگم اور مبین صاحب خاموش شکر گزاری کے ساتھ دروازے تک آئے۔ انیا نے ایک بار نظریں اٹھا کر بالاج کو دیکھا اور اسے وہی یقین نظر آیا جس کے ساتھ آج وہ چل کر آیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو دونوں گھروں کی فضا ایک دوسرے کے برعکس تھی۔ ایک طرف شدید تحفظ، نرمی، ہچکچاہٹ، دوسری طرف غرور، غصہ اور برداشت سے بنی ہوئی انا۔ لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اور اس فیصلے کی کشمکش ابھی شروع ہوئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ شگفتہ بیگم کے لاکھ احتجاج کے باوجود نکاح کا دن آج پہنچا تھا۔ مبین صاحب کے گھر میں آج ایک الگ ہی رونق تھی۔ صحن میں سفید لائٹس کا ایک ہلکا سا جال بچھا ہوا تھا، دیواروں پر گلاب کی پتیاں بکھری تھیں اور محلے کی عورتیں دروازے کے قریب کھڑی خوشی کے ساتھ ہلکی ہلکی باتیں کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں کرسیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں مگر پھر بھی جگہ کم محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بچے ایک کونے میں بیٹھ کر کھانے کے انتظار میں شور مچا رہے تھے۔ بارات آ چکی تھی، باراتیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ بالاج سیاہ شیروانی میں سنجیدہ اور پراعتماد لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ شگفتہ بیگم اپنی روایات کے مطابق غرور اور ناگواری دونوں ساتھ لیے کھڑی تھی۔ جیسے وہ بیٹھی انہوں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ چھوٹی چھوٹی کرسیاں، دیواروں پر سادہ تصویریں اور فرش پر بچھے ایک معمولی سے قالین کو دیکھ کر ہولے سے منہ بنایا۔ بالاج نے ابھی بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی تھی کہ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولی، یہی گھٹتا کیا؟ یہاں بارات بٹھانے کی جگہ تک نہیں ہے،
دیکھو ہمارے مہمان کتنے پریشان ہو رہے ہیں. یہ صوفے دیکھو، لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. آخر کیا سوچ کر تم نے یہ خاندان چنا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارے لیے اتنے اعلیٰ رشتے موجود تھے، پھر یہ لڑکی ہی تمہیں کیوں پسند آئے جس کا معیار ہم سے بالکل مختلف ہے؟ بالاج نے فوراً کا ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے کر آہستہ سے کہا، امی پلیز آج کچھ نہیں کہیں، مہمان ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، دلہن آنے والی ہے، خدا کے لیے آج کے دن میری خوشی کے لیے تھوڑا سا تحمل رکھیں. ولیمہ ہم کھلے حال میں کر رہے ہیں نا، بس ابھی خاموش رہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، کسی کی اس طرح سے بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے، پلیز خاموش ہو جائیں. وہ منہ پھیر کر رہ گئی تھی، جیسے چپ رہنے پر خود پر احسان کر رہی ہو. کمرے میں ایک دم سے ہلکی سی سرگوشی پھیلی تھی. عورتیں دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں. چند لمحوں بعد پردے کے پیچھے سے دو لڑکیاں نمودار ہوئیں اور ان کے درمیان انیا تھی. سرخ جوڑے میں سجی، سادہ سا میک اپ، ماتھے پر ٹیکا اور نظریں جھکائے، قدم سنبھالے سنبھالے چلتے ہوئے سامنے آ کر رک گئی. بالا جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے اس نے بہت دنوں کے انتظار کے بعد ایک حقیقت قبول ہوتے دیکھ لی ہو. انیا کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے قریب تھے. بالاج نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو انیا کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی. فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا. مولوی صاحب نے کتاب کھولی اور گہری آواز میں بولی، اجازت ہے، نکاح شروع کریں. مبین صاحب نے سر جھکا کر کہا، جی مولوی صاحب شروع کریں. مولوی صاحب نے انیا کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی. انیا بنت مبین احمد، آپ کا نکاح بالاج سکندر بلد عثمان سکندر سے طے کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے ایک جملے کے ساتھ جیسے انیا کے دماغ میں ہر تصویر تیزی سے چلی تھی. گھر کے وہ دن جب وہ ذمہ داریوں میں کھو گئی تھی، وہ دفتر کا پہلا دن جب وہ گھبرا رہی تھی، وہ لمحہ جو بالاج نے پہلی بار اس کی فائل ٹھیک کی تھی، جب بارش میں وہ اسے چھتری تھما کر بولا تھا، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور پھر شگفتہ بیگم کا تیز لہجہ، ان کی آنکھوں میں نفرت، وہ سب سامنے سے گزرا. وہ لمحہ صرف ایک جواب کا نہیں تھا، وہ لمحہ اپنی خواہش، اپنے مستقبل اور اپنے خوف سے لڑنے کا تھا. اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی، تھوڑی نیچے کی اور دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، قبول ہے. مولوی صاحب دوبارہ بولے، انیا بنت مبین احمد، آپ کا نکاح بالاج سکندر سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہونٹ بھینچ کر دھیمی مگر واضح آواز میں کہا، قبول ہے. تیسری بار سوال ہوا. اس وقت اس کی آواز میں لرزش کم تھی، فیصلہ زیادہ تھا. قبول ہے. پھر مولوی صاحب نے بالاج کی طرف دیکھا، بالاج سکندر بلد عثمان سکندر، آپ کا نکاح انیا بنت مبین احمد سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بالاج کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ ابھری. اس نے صاف اور مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے. تینوں بار اس کا جواب اسی پر اعتماد لہجے میں آیا تھا. کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی رہی تھی، پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. مبارکبادیں سرگوشیوں میں گردش کرنے لگی تھیں. انیا نے پہلی بار نظر اٹھا کر بالاج کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں یقین تھا اور اسی یقین میں انیا نے پہلی بار اپنے مستقبل کی جھلک دیکھی تھی. نکاح ہونے کے بعد شگفتہ بیگم ایک لمحہ نہیں رکیں گی. مبین صاحب کی لا کہنے کے باوجود انہوں نے کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا تھا اور بارات اور دلہن کو لیے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی. گھر میں اس کا استقبال بہت ہی خوبصورت طریقے سے بالاج نے کروایا تھا، لیکن خاندانی رسومات ادا نہیں کی گئی تھی. اندر داخل ہو کر اسے سیدھا بالاج کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. دیوار پر لگے مدھم پیلے بلب کی روشنی ہلکی ہلکی روشنی پھیلا رہی تھی. تازہ گلاب کی خوشبو ہوا میں تہلیل تھی. بیڈ پر پھولوں کی پتیاں بکھری تھیں، مگر بے تکلف انداز میں، جیسے کسی ہوٹل کے کمرے جیسی سجاوٹ نہیں، بلکہ ایک گھر کا ذائقہ رکھتی ہوئی. انیا اپنے بازوؤں کو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی. اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دھیمی جھنکار پیدا کر رہی تھیں. دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے پورا کمرہ اس کی دھڑکنوں سے لرز رہا ہو. رخصتی کے بعد کی لمحات، ڈھول، رونے کی آوازیں، گھر والوں کے چہرے، سب ایک فلم کی طرح ذہن میں گھوم رہے تھے. اسی لمحے دروازہ بہت آہستگی سے کھلا. بالاج اندر آیا. سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں میں ہلکی نمی اور چہرے پر تھکن اور خوشی کا عجیب سا امتزاج لیا. وہ لمحہ بھر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا اسے دیکھتا رہا. اس کی نگاہوں میں کوئی اجنبیت نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ پہلے ہی اسے جانتا. وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم عشر کی دلہن بن کر بیٹھو گی. انیا مزید سمٹ گئی. گھونگھٹ اس کے چہرے کے گرد تھا، سانس بھی بھاری لگ رہی تھی. بالاج قریب آ کر بیٹھا، بل ہلکا سا چرمرایا. اس نے بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھایا. انیا نے نظریں مزید جھکا لیں. گھبراؤ نہیں. اس کی آواز نرم تھی، بہت دھیمی. میں کچھ نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کچھ ایسا کروں گا جس سے تم ڈرو. وہ ایک لمحے اسے دیکھتا رہا، جسے ہر لفظ سوچ سمجھ کر بول رہا ہو. کھانا کھایا تم نے؟ میں نے دیکھا تھا تم نے فنکشن میں کچھ نہیں کھایا. بھوک تو لگ رہی ہوگی. انیا نے سر ہلایا. نہیں، بھوک نہیں. بالاج خاموش رہا. پھر اس نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، آہستگی سے، جیسے وہ ٹوٹ جائے گی. تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل بے حد معصوم پھول کی مانند. وہ اس کی بات میں مزید شرما گئی تھی، مگر پھر جیسے ہمت جمع کر کے بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. بالاج سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا. ہاں کہو. آپ کی والدہ وہ شادی سے خوش نہیں ہیں. پورے فنکشن میں انہوں نے ہمیں. بالاج نے جلدی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی.
ایک بات سنو، میں اپنی ماں کے بارے میں کوئی شکایت نہیں سن سکتا. تمہیں مجھ سے شکموں کا حق ہے، جتنا چاہو بولنا. لیکن میری ماں، اس کا لہجہ نرم مگر فیصلہ کن تھا. وہ میری زندگی کی سب سے اہم عورت ہے. میں چاہتا ہوں تم بھی انہیں اپنے دل میں جگہ دو. جو ہو گیا اسے رہنے دو. ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو. وعدہ. انیا چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. بالاج نے اس کی ہتھیلی اپنے ہاتھوں میں لی. میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا اور میں انہیں بھی ناراض نہیں دیکھ سکتا، لیکن ایک چیز ضرور کر سکتا ہوں. وہ مسکرایا. جیسے کسی بچے کی طرح خوش ہو کر تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں کہ تم میری ہو اور میں تمہارا. پھر وہ اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا نیلے مخمل میں لپٹا باکس نکال لایا، انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی. یہ پہلی چیز ہے جو میں نے دل سے تمہارے لیے لی ہے. اب وہ رکا. اس کا چہرہ انیا کے بالکل نزدیک تھا. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آج اپنی بیوی کے قریب بیٹھ سکوں جیسے ایک شوہر بیٹھتا ہے؟ کیا اس کے نزدیک اس کو؟ انیا نے نظریں جھکا لی. اس کی سانسیں لرزیں. کوئی لفظ نہیں نکلا مگر جواب واضح تھا. بالاج نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. وہ خاموشی جو خوف کی نہیں، ایک نئے سفر کے آغاز کی ہوتی ہے. وہ دھیرے دھیرے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی. اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا. صبح ناشتے کے بعد اسے پارلر بھیج دیا گیا تھا اور اب وہیں سے تیار ہو کر وہ ہال میں پہنچ چکی تھی. ہال روشن مگر پرسکون تھا. دیواروں پر سفید اور سنہری روشنیوں کی لڑیوں کی چمک دلکش تھی. مہمان گفتگو میں مصروف تھے مگر انیا کا دل اندر ایک گڑبڑ سے بھرا ہوا تھا. وہ برائڈل روم کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی. ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو اور پرفیوم کی مہک اس کے اعصاب پر مزید دباؤ ڈال رہی تھی. آنکھوں میں ہلکا سا کجلا، بال دلہنوں کی طرح نہیں بلکہ ایک نفیس سے بندش میں ترتیب دیے ہوئے. وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور بالاج اندر آیا. یہاں کیوں ٹھہرایا مجھے؟ وہ جلدی سے بولی. مہمان آ چکے ہیں، ہم باہر کیوں نہیں جا رہے؟ بالاج چند لمحے اسے دیکھتا رہا، قدم آہستہ رکھ کر اس کے پاس آیا. بس تھوڑا انتظار کر رہا تھا تمہاری وجہ سے. اس نے مسکراہٹ دبائی. اور ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھ کر دل رک جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بکم وقت چل رہا ہے. آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو. انیا لمحے بھر کو خاموش رہی. اس کی آنکھوں میں حیرت اور اضطراب دونوں جھلک رہے تھے. آؤ. اس نے ہاتھ بڑھایا. اب چلتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ ہمیں ہال کی طرف بڑھا. جیسے ہی دونوں دروازے سے باہر نکلے پورا ہال اندھیرے میں ڈوب گیا تھا. لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی. انیا رک گئی تھی. یہ کیا؟ لیکن اسی لمحے ایک بڑی سی سپوٹ لائٹ ان دونوں پر پڑی. ہال روشن ہونے کی بجائے صرف وہ ایک روشنی میں موجود تھے. ان کے گرد ہزاروں چہرے مگر خاموشی نے جیسے منظر کو روک رکھا تھا. انیا نے سہم کر بالاج کی طرف دیکھا. وہ مسکرا رہا تھا. چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا. لال اور سفیدی لہروں والے پھولوں کی پتیاں اوپر سے برسنے لگی جیسے ہر قدم پر کسی نے جشن کا اعلان کیا ہو. میوزک دھیمی رفتار میں بج رہا تھا. وہیں شادیوں والا بے شکل شور نہیں بلکہ ایک مدھر سا راگ. کچھ مہمان مسکرا رہے تھے، کچھ کے چہروں پر حیرت کی لہر اور کچھ عورتیں باقاعدہ حسرت سے اسے گھور رہی تھیں. اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے وہ لمحہ ایک جادو سا محسوس ہوا. بالاج نے انیا کی طرف دیکھا، پھر مائک پکڑا. میں بالاج سکندر. اس کی آواز مضبوط، صاف اور غیر رسمی تھی. ایک کمپنی کا پریزیڈنٹ ہونے کے باوجود لوگ مجھ سے ہمیشہ ایک سوال کرتے تھے کہ مجھے مزید کیا چاہیے. زندگی نے جو چاہا سب دیا، جو مانگا ملا، جو کھویا واپس مل گیا. لیکن ایک خواہش تھی جو مجھے کبھی پوری ہونے والی نہیں لگتی تھی. حال پھر خاموش ہو گیا. انیا کا دل دھڑک اٹھا تھا. مجھے کبھی امید نہیں تھی کہ میری پسندیدہ عورت ایک دن میری زندگی کا حصہ بن جائے گی. اس بات کے ساتھ ہی وہ اچانک گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا. پورا حال ہلچل بھری سرگوشیوں سے بھر گیا تھا. انیا ششدر رہ گئی تھی. بالاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، اور وہ عورت میری بیوی ہے، انیا بالاج سکندر. اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو. تم سے پہلے کوئی نہیں، تمہارے بعد کوئی نہیں. تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو. آج مجھے